تفصیل بیان ہوا تھا. آج سورہ آل عمران پوری ہوئی الحمدللہ. سورہ بقرہ کل ختم ہوئی تھی، آج سورہ آل عمران پوری ہوئی. سورہ آل عمران کے اندر یہ خصوصاً عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی. عیسائیوں کا وفد آیا تھا مدینہ منورہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دلائل سے ایمان وغیرہ سمجھایا، لیکن وہ لوگ ہٹ درمی کے ساتھ ان کو اپنی میجورٹی پر گھمنڈ تھا کہ بھائی ہم لوگ زیادہ ہیں عیسائی دنیا میں، تم مسلمان تو بہت کم ہیں، اس اعتبار سے تمہاری ہمیشہ کامیابی نہیں ملے گی بلکہ ہمیں کامیابی ملے گی، اور ہمارا مذہب بھی پرانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تقریباً پونے پارے میں ان کو جواب دیا ہے. سورہ آل عمران کے دوسرا رکوع، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دو جماعتوں کے درمیان میں مدبر ہوئی. یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ ہماری قدرت کی نشانی اس وقت دیکھو جبکہ دو جماعتوں کے درمیان میں مدبر ہوئی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی جہاد کر رہی تھی، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، دوسری جماعت کافروں کی دشمنوں کی تھی. وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی غیبی تائید سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ، اور بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے اور عقل مند اور سمجھداروں کے لیے عبرت کی نشانی ہے. اصل میں جیسے ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہم لوگ زیادہ ہیں، میجورٹی میں ہے، تو ہمیں ہی کامیابی ملے گی اور تم لوگ کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو واقعے اس کے جواب میں بیان کیے. تو بدر کا واقعہ اور گزشتہ کل سورہ بقرہ کے اندر طالوت بادشاہ کا واقعہ ذکر کیا. طالوت بادشاہ مسلمان تھا، جالوت سامنے دشمن تھا، وہ کافر بادشاہ تھا. تو جب اس کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ ہوا تو طالوت بادشاہ نے اپنے فوجیوں کا امتحان لینے کے لیے یہ اعلان کیا کہ دیکھو راستے میں ایک ندی آ رہی ہے، کسی کو بھی پیاس لگے تو ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پینا نہیں. اور یہ ان کا امتحان لینے کے لیے کون اطاعت کرتا ہے اپنے امیر کی اور اپنے بادشاہ کی. تو ایسے تو ہزاروں کا لشکر تھا ساتھ میں، لیکن جب ندی پار کرنے لگے تو سب کو پیاس لگی، بہت زور سے پیاس لگی. تو جو کچے تھے انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، اور جو اطاعت والے تھے، ماننے والے تھے، وہ صرف 313 باقی ہوئے. 313 آدمیوں نے طالوت کے لشکر کے ایک چلو پانی پیا، باقی سب نے پیٹ بھر کر پی لیا. تو آٹومیٹک جیسے ندی پار کی، جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا وہ بزدل ہو گئے اور ہمت ہار گئے، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور طالوت بادشاہ کو کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، ہماری ہمت نہیں. تو پھر 313 کو لے کر طالوت بادشاہ نے جالوت سے مقابلہ کیا، جالوت کو قتل بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی نصیب فرمائی. دوسرے پارے کے آخری رکوع میں اس قصے کا ذکر ہے. اس میں فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا ایک نہر کے پانی کے ذریعے سے. پھر اس طریقے سے 313 تیار ہوئے، مقابلہ ہوا، اللہ نے کامیابی دی اور اللہ نے اعلان بھی کیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. دنیا میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مٹھی پر ایمان والوں کا لشکر بڑے بڑے جرار لشکر کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے، صرف اللہ کی مدد سے.
تو مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت ہو، ہتھیار ہو، حکومت ہو، طاقت ہو، میجورٹی میں ہو، نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ تو ایک تو طالوت جالوت کا قصہ سنایا اور ایک بدر کا واقعہ اس آیت میں سنایا کہ دیکھو یہ مٹھی پر جماعت ہے، ادھر سامنے 3 گنا لشکر ہے دشمنوں کا، کافروں کا، ابو جہل کا، 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 صحابہ ہے، ان کے پاس 700 اونٹ ہے کافروں کے پاس، ابو جہل کے لشکر کے پاس 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے، اور یہاں پر 100 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے صحابہ کے پاس، اور تلواریں بھی 7-8 ہوگی، ان کے پاس سب کے پاس ہتھیار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شاہ نے جب مقابلہ کروایا دونوں کے درمیان میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی نصیب فرمائی کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی، 313 اور نہتے اور ادھر 1000 کا لشکر۔ تو یہ کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ یہ آیت آج بھی ہمیں للکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہیں اپنے مخالفوں کے سامنے اور اپنے وروਧ دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہتھیار، طاقت، مائنورٹی، میجورٹی، حکومت، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اسباب ہے، اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کامیابی دے دے اور وہ چاہے تو سارے اسباب کے ساتھ بھی ناکامی دے دے۔ تو کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری کامیابی کے اسباب دولت اور ہتھیار اور طاقت اور حکومت نہیں ہے، ہماری کامیابی کے اسباب ابھی آخری آیت میں بیان کروں گا۔ تو بہرحال یہ بدر کے قصے کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ بھئی ہمیشہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ چلو۔ آج بھی مسلمانوں پر جو حالات ہے، چاہے دشمنوں کی طرف سے جو بھی ہو، یہ ہمارے اعمال کے بگڑنے کی بنیاد پر ہے۔ اگر آج بھی ہم لوگ اپنے اعمال کو صحیح کر لیں اور اللہ کے حکموں کو زندگی میں پورا کریں تو آج بھی اللہ اپنی مددوں کے ساتھ ہماری نصرت کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی ایک آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے اور مقبول ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا فیصلہ اور اعلان ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کو اگر دنیا میں بھی کامیابی اور سربلندی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے تو دین اسلام کا فالو کرنا پڑے گا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دھرم، کوئی مذہب اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قیامت کے دن جو دین اسلام کے علاوہ اور کسی دھرم مذہب پر عمل کر کے آئے گا ہرگز اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں وہ بہت بڑے خسارے اور نقصان میں رہے گا۔ تو دین اسلام ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا کہ بھئی عدالت کے اندر گواہی دینے کے اندر جھوٹی گواہی کبھی مت دینا۔ قرآن میں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اپنی امانت کو اور اپنی گواہیوں کو اور اپنی قسموں کو چند روپیوں کے فائدے میں اس کو بدل دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کو جہنم میں اور عذاب علیم میں ڈالے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ تو جھوٹی قسمیں کھانے والے، جھوٹی گواہی دینے والوں کو آخرت میں یہ عذاب ہوگا کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بالکل آخری آیت
سورہ آل عمران کی آخری آیت جو 20ویں رکعت میں پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے 4 گر بتائے، گر 4 نسخے بتائے۔ اگر ان 4 نسخوں پر مسلمان عمل کر لے، ہر صدی کے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے۔ دھیان سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، اپنی زندگی میں صبر سے کام لو، صبر کا دامن تھام لو۔ اب صبر کے 3 معنی، 3 معنی میں صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مقدر کی مصیبت آئے، کوئی حادثہ آئے، بیماری آئے، تو ہائی واگیلا اور شکوہ شکایت نہ کرے اللہ کے بارے میں، بلکہ اللہ جس حال میں بھی رکھے اس حال میں اس سے راضی رہے۔ ہاں، بہت سارے روزی کے معاملے میں بھی اللہ کی شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ ابھی نعوذ باللہ ایک بندے کا یعنی فون آیا تھا، ایک بندی کا بیچاری کا، اللہ کی بندی ایک مسلمان بہن، کہا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینے کا کہہ رہا ہے۔ کیوں طلاق دینے کا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ حرام روزی کماتا تھا، تو میں نے اس کو ترغیب دے کر کے چھڑوائی کہ میں حرام روزی چھوڑ دے۔ اب حرام روزی چھوڑ دی تو اس کے بعد اس کو حلال روزی نہیں مل رہی ہے، اور اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور آپ بھی نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس نے کہا بھائی کیوں، میرا کیا قصور ہے؟ بولا جب سے میں نے 2 نمبر کی روزی چھوڑی ہے تب سے میرا کوئی دھندا ہی نہیں چل رہا ہے، میرے کو کوئی کام ہی نہیں مل رہا ہے، اس لیے میں تجھے طلاق دے دے۔ بیوی کہہ رہی کہ تم بھائی میں اپنا گزارا کر لوں گی، تم میرے لیے 1 روپیہ بھی کمانے مت لانا، لیکن مجھے بے قصور کو کیوں طلاق دے؟ تو دیکھو یہ اصل یقین غلط ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر کام نہیں بنتا ہے صحیح سے تو غلط سے کرو، حلال سے نہیں بنتا ہے تو سودی کاروبار سے کام بناؤ، جھوٹ سے کاروبار سچ سے نہیں چلتا ہے تو جھوٹ سے کاروبار چلاؤ۔ یہ یقین کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ گناہ سے یعنی اپنی پریشانیوں کا علاج گناہوں سے نہیں کیا جاتا ہے، اپنی پریشانیوں کا علاج نمازوں سے اور دعاؤں سے کیا جاتا ہے۔ تو ایک صبر کا معنی جو ہے وہ کوئی حادثہ آوے، کوئی مصیبت آوے روزے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے گا دنیا میں، قیامت کے دن اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا اور اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو فرمایا کہ صبر 3 معنی میں، ایک تو یہ کہ کوئی مصیبت آئے اس پر صبر کرے، دوسرا یہ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں بھی آدمی پر تکلیف آتی ہے۔ جیسے ابھی گرمی کے روزے چل رہے ہیں، رات کو تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو اللہ کی اطاعت پوری کرنے میں، حکم کو پورا کرنے میں جو تکلیف پڑے اس کو بھی صبر کے ساتھ جھیلنا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے میں بھی تکلیف پڑتی ہے۔ بہت ساروں کو بد نظری کی عادت لگی ہوئی ہے، اب وہ بد نظری سے بچنے جاتا ہے تو نفس پر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، جھوٹ سے بچنے جاتا ہے تو بہت بوجھ پڑتا ہے۔ تو گناہوں سے بچتے وقت بھی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے تو اس پر بھی صبر کرے، تو یہ بھی صبر کے معنی میں۔ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، پھر وصابروا، دشمنوں کے مقابلے میں ہمت کے ساتھ جمے رہو، یا تو تم کو شہادت ملے گی یا تم کو فتح نصیب ہو جائے گی، 2 میں سے کوئی ایک کامیابی ملے گی، تم ناکام نہیں ہوں گے۔ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو یا تو شہادت قبول کر لو یا پھر فتح یابی کر لو۔ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمت مت ہارو، بلکہ ہمت سے مقابلہ کرو اور جمو۔ تیسری بات بتائی ورابطو، اپنی سیفٹی کی تیاری رکھو، غفلت میں مت پڑ جاؤ، عیاشیوں میں مت پڑ جاؤ کہ پھر تمہارے گھر میں آ کے تم کو قتل کر دے دشمن۔
جہاں سے بھی دشمنوں کے حملے کا اندیشہ اور خطرہ ہو ان جگہوں پر چوکیاں بٹھاؤ، ان جگہوں پر جو ہے اپنے اپنے نظر رکھو، کیمرے بٹھاؤ یا آدمیوں کو بٹھاؤ، واچمینوں کو رکھو، غفلت میں مت رہو۔ قرآن کہہ رہا ہے ورابطو، اپنی سرحدوں پر چوکیداری رکھو، اور دشمنوں کے حملہ ہونے کا جہاں سے بھی جن راستوں سے خطرہ ہے ان راستوں سے اپنی حفاظت کا سامان کی تیاری کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔